نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ دلیل سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ روم آیت نمبر 31، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ معلوم ہوگا کہ نماز قائم کرنا موحدین کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور نماز چھوڑنا کس کی علامت ہے؟ مشرکی۔ تو نماز چھوڑنے سے ایک آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث ہے سنن ابن ابی حاتم، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد خرج من الملہ، ہمارے درمیان غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا فقد خرج من الملہ، وہ ملت سے نکل گیا، وہ ملت سے نکل گیا۔ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں نیزہ مارا گیا، اس حالت میں بھی حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا تھا، یاد رکھیے، شہید ہوتے وقت کیا کہا تھا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو ایسا نہیں آپ چھوٹے شرک سے بچ رہے ہیں، قبروں کے شرک سے بچ رہے ہیں، مزاروں کے شرک سے بچ رہے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر کے مشرک بن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت جاؤ، مت بنو، یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ مشرک بن جائیں گے۔ اور ایک روایت اور بتاتا ہوں، 40 دن آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو شرک سے بھی بچائے گا اور اللہ آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا۔ کیا آپ اتنی، دیٹ از گاڈ گفٹ، اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اللہ اس کو دین دیتا ہے، جس کو دین ملتا ہے وہ نماز کا محافظ ہوتا ہے۔ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ دو چیزوں سے اس کی گردن آزاد کرے گا، ایک جہنم سے اور ایک نفاق اور شرک سے۔ تو آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سے بچائے گا، آپ کو نفاق سے بچائے گا۔ لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے آج رات عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم شرک کے نام پر ہم چیخ و پکار کرتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر خود مشرک بن رہے ہیں۔ ایسا مت کرنا۔ غیروں کی بے رخی پہ تو آنسو ہی کچھ بہے، اپنوں نے جو کیا وہ کوئی کس طرح کہے، اور دعویٰ محمدی کا ہے، سنت کی پیروی نہ رہی۔ میں یہی کہتا ہوں، آپ خود نماز کے محافظ بنیے، آپ جماعت کی حفاظت کیجئے، جماعت سے نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو میدان جنگ میں بھی اللہ نے نبی کو کہا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ خوشحالی اور فارغ البالی میں سو کر کے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہم شرک سے دور ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز چھوڑو گے، جماعت چھوڑو گے، کبھی آپ کی دعوت اثر نہیں کر سکتی، کبھی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کے ذریعے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر شرک کو خاتمہ مٹانا ہے، مشرکین کی اصلاح کرنی ہے، آپ کو خود موحدین بننا پڑے گا، آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی، جماعت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ جنہوں نے اس پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے چہروں کو روشن کر دے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کا یہ اجتماع دیکھ کر، آپ کا یہ برانچ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ